السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک ایسی سبق آزمودہ کہانی جسے سن کر آپ بھی خوف سے تھر تھرانے لگیں گے۔ جادو کرنا اور کرانا حرام ہے، اور جو لوگ اپنی بے جا خواہشات کے حصول کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں وہ اپنا ایمان تو خراب کرتے ہیں مگر خود بھی تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کل کائنات کے خالق و مالک کو بہتر پتہ ہے کہ اسے کب، کیسے اور کہاں کتنا دینا ہے، اور جو لوگ خدا کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں یقیناً خسارے میں ہیں۔ اسکول سے چھٹی ہو چکی تھی۔ عائشہ اسکول سے چند قدم دور کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسکول کا اسٹاف بھی نکل کر اپنے گھر روانہ ہوئے۔ ان میں ایک ٹیچر رابعہ تھی، خوبصورت، شفیق، نرم دل خاتون، 30-35 کی ہوں گی اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکیلی ہی تھیں۔ ماں چند سال پہلے ان کی وفات پا گئیں اور باپ بچپن میں ہی گزر گئے۔ رابعہ کا اس دنیا میں اب کوئی نہ تھا۔ انہوں نے عائشہ کو کافی دنوں سے گمسم پایا تو عائشہ سے کئی بار پوچھا کہ اسے کوئی پریشانی ہے۔ عائشہ نے کبھی جواب نہ دیا، بس خالی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ رابعہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن آج وہ اسکول سے اسے باہر ہی مل گئی تو اس کے قریب آ کر پوچھا، عائشہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ٹیچر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے ماں باپ میری جان لینا چاہتے ہیں اور روز مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بڑی مشکل سے بول پائی، عائشہ یہ بہت غلط بات ہے۔ والدین اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بعض دفعہ سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کے بارے میں ایسے بات کریں۔ اس کی ٹیچر رابعہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ ہی تو مجھ سے کئی بار پوچھ چکی ہیں کہ مجھے کیا پریشانی ہے، تو میں آپ کو اپنی پریشانی ہی تو بتا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں برہمی نمایاں تھی۔ لگتا نہ تھا کہ وہ کسی بچی کے بولنے کا انداز تھا۔ چہرے پر یکدم ہی کرختگی آ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ روحان سی ہو گئی۔ مجھے بچائیں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ایسا کرو میرا نمبر لے لو اور جب بھی ضرورت ہو کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ رابعہ نے بیگ سے کاغذ پین نکال کر نمبر لکھا اور عائشہ کو تھما دیا۔ عائشہ نے کاغذ اپنے بیگ میں رکھا اور پرسکون ہو کر وہ رابعہ کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ کچھ دور ساتھ چلنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ عائشہ کا گھر چند گلیوں کو چھوڑ کر کھلے میدان کے آخری سرے پر واقع تھا۔ رابعہ نے اس کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں رابعہ کسی خیال کے تحت عائشہ کے پیچھے کچھ فاصلے رکھ کر پیچھا کرنے لگی۔ تقریباً 4 گلیوں کے آگے کھلا میدان تھا۔ عائشہ کو وہ گلی کے کونے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہیں سے ایک مکان میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر وہ پلٹ آئی۔ گھر آ کر وہ الجھی رہی۔ وہ عائشہ کی باتیں یاد کرتی تھی، ہر پہلو پر غور کیا مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، بابا کھولو، بابا میرا دم گھٹ رہا ہے، دروازہ کھولو مما، دروازہ کھولو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ دونوں گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ دروازہ پیٹتی رہی، بالآخر وہ تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ باپ نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی مگر اندر کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں تھی۔ اس نے اپنی پریشان حال بیوی کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں اس سے مخاطب ہوا، ہمیں اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہیے، یہی بہترین وقت ہے، سمجھ رہی ہو؟ بیوی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہ ظلم کیسے کروں؟ وہ چھوٹی سی بچی ہے، میری اولاد، وہ ہماری اولاد نہیں، نہ ہی میں اسے اپنی اولاد تسلیم کرتا ہوں۔ اب زیادہ بحث کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اب چلو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، سمجھ گئیں؟ اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔
وہ آنکھوں میں سوال لیے بیوی کو گھورتا ہی رہا۔ بیوی نے مجبوراً اثبات میں سر ہلا دیا۔ سنو، کوئی غلطی مت کرنا، شوہر نے بیوی کو تنبیہ کی۔ جواباً وہ اثبات میں پھر سے سر ہلانے لگی۔ شوہر نے بڑی احتیاط سے دروازہ کھول دروازے سے کمرے کے اندر جھانکا، پھر آہستگی سے دروازہ بند کر کے بیوی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کیا وہ سو گئی؟ اس کی بیوی نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ اقبال، مجھے بتاؤ، کمرے میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ایسا ہی لگتا ہے، آ جاؤ۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ بیڈ پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ دونوں گھبرائے ہوئے اس کے قریب آ کر دیکھنے لگے کہ وہ واقعی سو گئی ہے یا نہیں۔ ایک عرصے کے بعد ان کی دلی مراد بر آئی اور اس بار کسی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ اقبال نے بیوی کو اشارہ کیا اور خود بھی اس نے پھرتی دکھائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے رسیوں میں جکڑ چکے تھے اور اس وقت وہ ہوش میں آ کر چلانے لگی۔ وہ چھوٹی بچی، جس کی عمر 8 سال تھی، اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس کے منہ پر پٹی باندھ دی گئی۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئے اور صحن میں لگے پیڑ کے ساتھ باندھ دیا۔ اقبال نے مٹی کے تیل والا کنستر اٹھایا اور سارے کا سارا عائشہ پر خالی کر دیا۔ پھر اس نے ماچس کی ڈبیا اٹھا کر تیلی جلائی۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں میاں بیوی گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عائشہ مکمل طور پر مٹی کے تیل میں بھیگ چکی تھی اور وہ اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسی دوران منہ پر بندھی پٹی بھی کھسک گئی۔ اب اس کے نرم ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ میں تمہاری بیٹی ہوں بابا، کیا مجھے جلاتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہ کانپیں گے؟ ادھر دروازے پر دستک جاری تھی۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، اقبال نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ زبیدہ، آؤ میرے ساتھ، دیکھتے ہیں اس وقت کون آیا ہے۔ اقبال زبیدہ کو ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھا اور اندر سے بآواز بلند کہا، کون ہے؟ میں رابعہ ہوں، عائشہ کی ٹیچر۔ ادھر سے گزر رہی تھی تو اس سے مل کر جانا چاہتی ہوں۔ رابعہ نے کسی خیال کے تحت دستک جاری رکھی۔ ارے بھائی، سن رہے ہیں، دروازہ کیوں دھڑدھڑا رہی ہو؟ عائشہ سو گئی ہے، صبح اسکول میں مل لیں۔ اقبال نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولیں ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی، رابعہ نے دھمکی دی۔ میاں بیوی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد دروازہ کھولا۔ رابعہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اور یہ بو کیسی ہے؟ تم لوگ اسے جلانے والے تھے؟ یہ کہتے ہی وہ عائشہ کی طرف دوڑ پڑی اور اسے آزاد کرنے لگی۔ عائشہ نڈھال سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ سنو لڑکی، ایسا مت کرو، میں نے بہت مشکل سے اس پر قابو پایا ہے۔ اقبال نے اسے سمجھانا چاہا مگر رابعہ نے ایک نہ سنی اور انہیں دھمکاتی ہوئی عائشہ کو اپنے سنگ لے آئی۔ گھر آ کر عائشہ کو اس نے تسلی دی اور کھانا کھلا کر سلا دیا۔ رات ہو چکی تھی اور رابعہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ حیرت والی بات یہ تھی کہ عائشہ کے والدین اسے لینے نہیں آئے۔ وسوسوں کے کیڑے اس کی ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ مجھے پولیس کو بتانا چاہیے، یہی سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانا چاہا مگر موبائل آف ہو گیا۔ کئی بار کوشش کی مگر موبائل آن نہ ہوا۔ اچانک رابعہ کو لگا جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اس نے فوراً دیکھا مگر دروازہ بند تھا۔ رابعہ نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کوئی تحریک نہیں تھی۔ پھر اسے اچانک عائشہ کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلد ہی وہ بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم چلی گئی تھی نا کل، پھر کیوں آ گئی؟ سب کچھ چھین کر بھی کیا تمہیں چین نہیں ملا؟ اقبال نے کمرے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے
غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں چیخ کر کہا۔ نہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ میرا پیٹ نہیں بھرتا، مجھے بھوک لگی ہے اور تم میرا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ وہ چھت پر رینگتی ہوئی سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اقبال پر چھلانگ لگا دی۔ زبیدہ نے اقبال کو بچانے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ کل تمہاری باری ہے بڑھیا، تیار رہنا، میں پھر آؤں گی۔ رابعہ نے زوردار چیخ ماری۔ وہ اپنے بستر پر ہانپ رہی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس نے قریب پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور غٹاغٹ پی گئی۔ صبح اس نے ناشتہ بنایا اور عائشہ کو بھی کھلا کر تاکید کرنے لگی۔ عائشہ، آج تم اسکول نہیں آؤ گی، گھر پر آرام کرو، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے پیار کرتی باہر نکل گئی۔ وہ عائشہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ 5 منٹ کا سفر طے کر کے وہ عائشہ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر چلی آئی۔ گھر ویران پڑا تھا۔ رابعہ صحن کا جائزہ لیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دہشت ناک منظر دیکھ کر وہ دروازہ پکڑ کر چند لمحے گمسم کھڑی رہی۔ زبیدہ اقبال کا کٹا پھٹا زخمی وجود اپنی گود میں رکھے فرش پر بیٹھی تھی۔ اقبال کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ زبیدہ پتھر کے بت کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ آخر رابعہ نے زبیدہ کو کندھوں سے پکڑ کر ہلایا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ زبیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مار دو، اسے مار دو، وہ بددعا ہے، وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ یہ لو، یہ دم والی چھری ہے، اقبال نے قاری صاحب سے دم کروائی تھی مگر میں نے چھپا دی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ دوپٹے کے پلو سے نئی چمکدار اور تیز دھار چھری رابعہ کے حوالے کر دی۔ زبیدہ روحان سی ہو گئی۔ رو رو کر اس کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ آنٹی جی، مجھے تفصیل سے بتائیں کہ سچ کیا ہے؟ سچ بہت بھیانک ہے۔ اور آنٹی؟ تم مجھے آنٹی کہہ رہی ہو؟ میں تو تمہاری ہی ہم عمر ہوں۔ میری عمر 35 سال ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں بانجھ تھی۔ اقبال مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے بہت کہا دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ نہ مانا، اور پھر میں نے ہی تباہی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے کالے جادو کا سہارا لیا۔ عامل نے مجھ سے کہا کہ تو ماں بنی تو تمام عمر اس بچی کو خون پلائے گی۔ کالی طاقتوں کو خون چاہیے جو وہ اس کے ذریعے حاصل کریں گی۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ یہ بچی ہمارا خون پیتی تھی اور ہم دونوں اپنی عمر سے بڑے لگنے لگے۔ یہ ہماری اولاد نہیں، شیطان ہے، شیطان۔ وہ صرف اسے ہی نظر آتی ہے جسے وہ شکار بنانا چاہتی ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوا ہے۔ عامل نے کہا تھا کسی ایسی جگہ رہنا جہاں آبادی کم ہو، جہاں لوگ تم سے نہ ملیں۔ یا خدا، میں کیوں نہیں سمجھی؟ زبیدہ زاروں قطار رونے لگی اور رابعہ تو عائشہ کا سوچ کر ہی لرزنے لگی تھی۔ وہ گھر آئی تو عائشہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رابعہ نے اسے دیکھ کر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور سیدھا کچن میں چلی گئی۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ رابعہ نے رخ موڑ کر احتیاط سے آستین سے چھری نکالی اور اپنا پیچھے کرتے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں سے آئی ہو ٹیچر؟ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، عائشہ نے پراسرار لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سوچا تمہیں بھوک لگی ہوگی، رابعہ نے پلٹتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آ کر بولی۔ تمہیں خون بہت پسند ہے نا؟ عائشہ سمجھ چکی تھی اس کی پول کھل گئی ہے۔ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، لال گاڑھا خون۔ اور وہ بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے بولی، تو تم جان گئی ہو۔ رابعہ نے بجلی کی سی تیزی سے چھری عائشہ کی گردن پر چلا دی۔ عائشہ دونوں ہاتھوں سے گردن پکڑے زمین بوس ہو گئی۔ لال گاڑھے خون سے اپنی بھوک مٹاؤ، رابعہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ عائشہ تڑپنے لگی۔
اس کی گردن سے سیاہ سیال بہنے لگا۔ پورے گھر میں بھیانک چیخوں کی گونج تھی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے آیت الکرسی پڑھنے لگی اور رابعہ کے دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ کا وجود کالے دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔